مولانا کو انہوں نے جس طرح استعمال کرنا تھا استعمال کر لیا ہے۔ لگتا ہے کہ اب مولانا نے بھی یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ یہ مچھلی جو ہے یہ پانی کے بغیر بھی زندہ رہ سکتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آصف خان تمام دیکھنے سننے والوں کو میرا سلام۔ گزشتہ روز مولانا فضل الرحمان کی قائد جمعیت جو ہے ان کی دھماکہ خیز پریس کانفرنس تو آپ سن چکے ہیں۔ ان کے جو مندرجات ہیں وہ بھی آپ کے علم میں ہے کہ کس طرح انہوں نے اپوزیشن میں ایک طرف بیٹھنے کا اعلان کیا، دوسری طرف انتخابات میں دھاندلی کے الزامات بھی لگائے۔ تو مولانا فضل الرحمان کی جو مسلم لیگ نون ہے اور پاکستان پیپل پارٹی ہے اس سے ناراضگی کی وجہ کیا ہے؟ مولانا نے تو یہاں تک کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہمارا جسموں کا انہوں نے کہا کہ اختلاف نہیں، ذہنوں کا اختلاف ہے، تو یہ بھی ختم ہو سکتا ہے۔ یعنی انہوں نے پی ٹی آئی کے ساتھ کم از کم وہ نرم لہجہ کل اختیار کیا، لیکن مسلم لیگ نون، پیپل پارٹی، میاں شہباز شریف اور آصف علی زرداری پر اتنی زیادہ چڑھائی کیوں کی، کیوں اپوزیشن میں رہنے کا اعلان کیا؟ وہ مولانا، وہ جماعت جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ جی مولانا جو ہے جس طرح مچھلی جو ہے وہ پانی کے بغیر نہیں رہ سکتی، تو مولانا جو ہے وہ اقتدار کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ تو مولانا نے تیار اقتدار کیوں چھوڑا؟ کیوں انہوں نے اپوزیشن میں بیٹھنے کا فیصلہ کیا؟ اور کیوں انہوں نے احتجاجی تحریک چلانے کا اعلان کیا جو انتخابات میں ان کے بقول جو ہے وہ دھاندلی ہوئی ہے؟ مولانا کی شکست کی وجوہات کیا ہیں؟ جمعیت کو جو ناقابل تلافی نقصان پہنچا ہے سن 2024 کے عام انتخابات میں، اس کا اصل ذمہ دار کون ہے؟ مولانا فضل الرحمان، آصف علی زرداری، میاں شہباز شریف۔ ساتھ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ جو علی امین گنڈاپور ہے نامزد وزیر اعلیٰ جو امیدوار ہیں پی ٹی آئی کی جانب سے، عمران خان کی جانب سے، ان کی گرفتاری کا حکم سامنے آیا ہے۔ ڈپٹی کمشنر ڈی اے خان کو مراسلہ کس نے بھیجا ہے؟ ساری تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، لیکن سب سے پہلے ہمارے اپنے ان تمام دوستوں سے گزارش ہوگی کہ جنہوں نے اب تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کا بٹن دبائیں اور اس ویڈیو کے حوالے سے کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کریں۔ تو مولانا کی جماعت کی بدترین ناکامی، مولانا کو جو پیپل پارٹی اور مسلم لیگ نون کے ساتھ جو اتحاد ہے اس کا جو نقصان ہوا وہ آپ کے ساتھ پہلے شیئر کرتے ہیں۔ کہانی ہم شروع کریں گے یقیناً سن 2018 کے عام انتخابات سے۔ جب سن 2018 کے عام انتخابات ہوئے تو پاکستان تحریک انصاف جو ہے انہیں کامیابی ملی، جے یو آئی کو بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا، سیٹیں انہوں نے پھر بھی لی۔ یہ حشر نہیں ہوا جو حشر اس طرح ہوا جے یو آئی کا سن 2024 کے انتخابات میں۔ اور مولانا جو ہے وہ جس طرح اس بار علی امین گنڈاپور سے الیکشن میں آ رہے ہیں تو سن 2018 میں بھی علی امین گنڈاپور نے انہیں شکست دی تھی۔ مولانا ایک طرف تو پی ٹی آئی کا وجود برداشت کرنے کو تیار نہیں تھے، پی ٹی آئی نہیں ہم عمران خان کہیں گے، اس کے سخت خلاف تھے، اور کیا کیا انہیں کہا۔ بہرحال سیاست میں الزام تراشیاں تو ہوتی ہے ایک دوسرے پر، لیکن جو اصل معاملہ تھا مولانا نے کہا کہ جی یہ جو ہیں یہ جھلو الیکشن ہے، اور عمران خان کو جتانے کے لیے انہوں نے کہا کہ یہ سازش کی گئی، ہمیں ہروایا گیا۔ اور مولانا نے میں کہوں گا کہ ڈے ون سے جو ہے انہوں نے احتجاج شروع کیا تھا، بلکہ سن 2013 میں جب خیبر پختونخوا میں بھی پاکستان تحریک انصاف کی حکومت قائم ہوئی تھی تو مولانا اس وقت بھی خلاف تھے۔ اگر کوئی پی ٹی آئی کے خلاف تھا اور اس کے موقف میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، کوئی لچک نہیں آیا، تو وہ مولانا فضل الرحمان تھے جو ڈے ون سے جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف، عمران خان، اس کی حکومت کے خلاف تھے۔ اور اس اختلاف میں اور اس مخالفت میں شدت کی بھی کئی وجوہات ہے۔ اس کی وجوہات یہ ہے کہ عمران خان اس کی پارٹی کو بھی اگر چھوڑے تو عمران خان جو ہے مولانا صاحب کو برے القابات سے نوازتے رہے، برے القابات سے پکارتے رہے، انہیں مولانا ڈیزل تک کہا گیا، تو بلکہ جلسوں جلوسوں میں مولانا ڈیزل ڈیزل جو ہے وہ اب بھی کہتے ہیں۔ تو یہ بھی اختلاف کی زیادہ وجہ بنی، یہ بھی جو ہے وہ انات کی زیادہ وجہ بنی کہ مولانا سے سیاسی اختلاف اپنی جگہ، لے کر وہ ایک عالمی دین ہے، اور عالمی دین کے بارے میں اس طرح چیزوں سے جو ہے وہ جے یو آئی کے کارکنان میں بھی غم و غصہ پایا جاتا تھا، جس کی وجہ سے یہ اختلاف جو ہے، یہ اختلافات کی یہ کہانی جو ہے یہ پھر کافی دور چلی گئی۔ سن 2018 سے اب شروع کرتے ہیں تو میاں نواز شریف اور بلکہ شریف خاندان، چونکہ وہ تو جیل میں تھا، زرداری جو ہے وہ سن 2018 کے عام انتخابات میں
اسے تو سندھ کی حکومت بھی لی، سندھ میں جیت گئے، زرداری جو ہے وہ اقتدار کے مزے بھی لوٹتے رہے، اور یہاں مرکز میں انہوں نے اتنی اپوزیشن نہیں کی، اتنی شدت سے عمران خان کی مخالفت نہیں کی، نہ مسلم لیگ نون نے کی۔ مسلم لیگ نون تو 2 سال انہوں نے بالکل کچھ نہیں کہا، میاں نواز شریف لندن چلے گئے تو پیچھے تو اتنی قیادت دی تھی، مریم نواز جو ہے وہ بعد میں میدان میں نکلی، لیکن اگر کسی نے عمران خان کے خلاف، عمران خان کی حکومت کے خلاف ڈے ون سے مزاحمت کی، مخالفت کی، میدان میں ڈٹے رہے تو وہ قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان تھے۔ اب آتے ہیں جب تحریک عدم اعتماد، یہ سن 2022 کی بات ہے، بلکہ اس سے بھی تھوڑا پیچھے آتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے خلاف جدوجہد کرتے کرتے، مزاحمت کرتے کرتے، اس دوران سن 2021 کے آخر اور 22 کے اوائل میں خیبر پختونخوا میں بلدیاتی انتخابات ہوئے اور مولانا کی جماعت نے کلین سویپ کہا۔ میں اسے کلین سویپ کہوں گا کہ خیبر پختونخوا میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی، 2/3 والی اکثریت والی حکومت، اور مرکز میں بھی عمران خان وزیر اعظم تھے، لیکن جے یو آئی نے حیرت انگیز طور پر پی ٹی آئی کو ہرایا، پشاور میں ہرایا، چارسدہ میں ہرایا، نوشہرہ میں ہرایا، مردان میں تو این پی نے کامیابیاں حاصل کی، جے یو آئی بھی ان کے ساتھ تھی، ساتھ ساتھ سوا بھی، بلکہ اگر آپ پورے صوبے پر نظر دوڑائیں تو جے یو آئی نے سب سے زیادہ نشستیں حاصل کی، سب سے زیادہ تحصیل چیئرمین جے یو آئی کے بنے، اور دوسری نمبر پر اگر کوئی جماعت تھی تو وہ عوامی نیشنل پارٹی تھی۔ دوسرے مرحلے میں پی ٹی آئی نے بھی کچھ سیٹیں لی، لیکن چونکہ وہ برسر اقتدار جماعت تھی، اس کے پاس ساری سہولتیں تھی، انتظامیہ ان کی تھی، باقی ساری چیزیں تھی، ان کے وزراء سب جو ہے وہ الیکشن میں انہوں نے حصہ لیا، اس کے باوجود جے یو آئی نے تنہ تنہا جو ہے وہ ناقابل یقین کامیابیاں حاصل کی۔ پھر کیا ہوا کہ مولانا فضل الرحمان کی جماعت، اس نے سن 2022 کے بلدیاتی انتخابات میں خیبر پختونخوا میں ایک طرح سے کلین سویپ کیا تھا، اور عوامی نیشنل پارٹی جو دوسرے نمبر پر رہی تھی، تو کیا وجہ بنی کہ وہ سن 2024 کے عام انتخابات میں دونوں جماعتیں ایک طرح سے خیبر پختونخوا کی سیاست سے ہی آؤٹ ہوگی۔ اس کو میں آؤٹ ہونا ہی کہوں گا کہ جو جے یو آئی نے نشستیں لی ہیں، وہ جو جے یو آئی کا صوبے میں قد کاٹ ہے اس سے بالکل مطابقت نہیں رکھتی۔ تو اس کی مین وجہ عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کے بعد شروع ہونے والی کہانی ہے۔ یہ کہانی آپ ذرا سنیں تو اس میں ساری ڈیٹیل میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ جو سینئر صحافی ہیں جاوید چودھری، آپ نے ان کا نام سنا ہوگا، انہوں نے اس حوالے سے کہا تھا انہی دنوں میں کہ جی جب عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد پیش ہو گئی سن 2022 کے اوائل میں، تو پرویز خٹک جو اس وقت پی ٹی آئی کا حصہ تھے، اسد عمر جو اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی جنرل سیکرٹری تھے، اور پرویز خٹک وزیر دفاع تھے، تو وہ جنرل باجوہ جو اس وقت آرمی چیف تھے، ان کے ساتھ انہوں نے ایک نہیں 2 ملاقاتیں کی، اور انہوں نے عمران خان کی جانب سے، یہ اس کا دعویٰ ہے جاوید چودھری کا، یہ دعویٰ انہوں نے انہی دنوں میں کیا تھا کہ جی عمران خان کی جانب سے پیش کی جی آپ تحریک ایم کی جماعتیں جو ہیں یہ واپس لے لیں تو عمران خان اسمبلیاں توڑ دیں گے اور نئے انتخابات کرا دیتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ اس طرح کریں کہ آپ جو ہے پی ڈی ایم جماعتوں کو قائل کریں۔ تو ان کے بقول جو جنرل باجوہ ہیں انہوں نے پی ڈی ایم جماعتوں کے ساتھ میٹنگ کی، اور اس میں انہوں نے یہ جو پاکستان تحریک انصاف کا موقف ہے یہ پیش کیا۔ تو اس میٹنگ میں مولانا فضل الرحمان نے بھی اس سے اتفاق کیا، اور آصف علی زرداری نے بھی اتفاق کیا، لیکن چونکہ پی ڈی ایم کا یہ معاہدہ ہوا تھا کہ اس میں چونکہ چھوٹی جماعتیں بھی بہت تھی، یہ معاہدہ ہوا تھا کہ جو بھی فیصلہ ہوگا اتفاق رائے سے ہوگا، اور اگر کوئی چھوٹی جماعت بھی کسی بات پر، کسی موقف پر اختلاف کرے گی تو یا تو اس کو قائل کیا جائے گا یا وہ معاملہ چھوڑ دیا جائے گا۔ تو اس میٹنگ میں جب سب نے اتفاق کیا تو اچانک شاہ زین بگٹی پہلے اٹھے، انہوں نے اعتراض کیا کہ جی ہم پہلے جو ہے حکومت کریں گے اور تب جو ہے الیکشن ہوں گے، اور تو اب ان سے سوال کیا گیا کہ جی آپ اس طرح کیوں کرتے ہیں، اگر الیکشن ہوتے ہیں تو اس میں تو سب کا فائدہ ہے۔ مولانا نے اصرار کیا کہ بھئی الیکشن کرا لیتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس نے کہا نہیں، میں عمران خان کے ساتھ 4 سال سے جو ہے وہ معاون خصوصی ہوں، وزیر اعظم کا مشیر ہوں، لیکن انہیں میرا نام نہیں آتا، وہ میرا نام سیدھا نہیں لیتے، وہ مجھے شاہ زین بگٹی کی بجائے جو ہے شیزان بگٹی کہتے ہیں، اور میں ایک بڑے قبیلے کا سربراہ ہوں، سردار ہوں، یہ میری بیزتی ہے اور میں اس کو بتاؤں گا فلاں فلاں، جس طرح کہا جاتا ہے جو طریقہ کار ہوتا ہے۔ دوسری طرف ایم کیو ایم والوں نے بھی انکار کیا، انہوں نے کہا کہ جی
کراچی کی ساری سیٹوں پر پاکستان تحریک انصاف کا اس وقت قبضہ ہے، اور ہم جو ہے وہ حکومت میں آنا چاہتے ہیں، تھوڑے عرصہ حکومت کرنا چاہتے ہیں کہ جی ہم اقتدار میں آئیں اور کراچی میں اپنی ساکھ بحال کریں تاکہ آئندہ الیکشن کے لیے ہم بھرپور تیاریوں کے ساتھ میدان میں اتریں۔ چونکہ پی ڈی ایم کا یہ معاہدہ تھا تو یہ جنرل باجوہ کی بات نہیں مانی گئی، یہ ان کا جو پیغام تھا جو پی ٹی آئی کی جانب سے آیا تھا یہ نہیں مانا گیا۔ دوسری طرف کچھ سینئر صحافی یہ بھی کہتے ہیں چونکہ شہباز شریف بھی، میاں شہباز شریف بھی، حالانکہ اس اجلاس میں شہباز شریف نے کچھ نہیں کہا، لیکن ان کا خیال ہے، ان کا استدلال ہے کہ جی وہ بھی اپنے کیسز ختم کرانا چاہتے تھے تو اس لیے انہوں نے فوری الیکشن نہیں کرائے۔ حالانکہ آج بھی میں کہتا ہوں کہ اگر اس وقت فوری الیکشن کرائے جاتے تو شاید پاکستان تحریک انصاف کی یہ پوزیشن نہ ہوتی، بلکہ میں کہوں گا کہ تحریک انصاف جو ہے وہ اس وقت آخری ہچکیاں لے رہی تھی، تو یہ جو ہے انہوں نے الیکشن ڈیلے کیا، اور وہ 16 ماہ کی جو حکومت تھی پی ڈی ایم کی وہ مولانا کے گلے پڑی ہے۔ اس نے سب جماعتیں جو چھوٹی جماعتیں ہیں ان کو نقصان پہنچایا، ایم کیو ایم نے اس کا فائدہ اٹھایا، لیکن ایم کیو ایم نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کہا جاتا ہے کہ اپنے تعلقات استوار کیے۔ باقی نقصان کس کو ہوا؟ مولانا کو۔ دوسرا، مولانا کو یہ بھی ان کی خواہش تھی اور یہ بھی خیال ظاہر کیا جا رہا تھا کہ ساری جدوجہد جو ہے وہ مولانا کی ہے۔ آپ دیکھیں عمران خان کے خلاف جو تحریک عدم اعتماد پیش ہوئی، یقیناً اس کے لیے پھر جو پلاننگ کی ساری چیزیں کی آصف علی زرداری نے کی، لیکن پی ڈی ایم جو ہے اس کی سربراہی مولانا فضل الرحمان کے پاس تھی۔ مولانا فضل الرحمان نے عمران خان کے خلاف 4 سال جدوجہد کی تھی، صرف میں 18 سے 22 تک کا کہہ رہا ہوں، اس سے پہلے کی بات نہیں کر رہا۔ تو لیکن مولانا فضل الرحمان کو ملا کیا؟ مولانا فضل الرحمان کی خواہش یہ تھی کہ شاید ان کا احترام کیا جائے گا، انہیں آئندہ انتخابات کے نتیجے میں ایک تو جو اس کا حق بنتا ہے وہ دیا جائے گا، دوسرا وہ صدر پاکستان بننے کے خواہش مند تھے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اور ان کے غصے کی وجہ بھی آپ کو بتاتا ہوں۔ اس دوران کیا ہوا کہ جب پی ڈی ایم کی حکومت قائم ہوئی، مولانا کو وزارتیں تو دی گئی، لیکن اسی دوران غالباً سن 2023 جولائی یا جون جولائی کے مہینے میں آصف علی زرداری کی میاں نواز شریف، میاں شہباز شریف سے جو ملاقاتیں ہوئیں، اس میں یہ بات سامنے آئی کہ جی اگلا صدر جو ہے وہ آصف علی زرداری کو بنایا جائے گا اگر ہماری حکومت بنتی ہے۔ اس کی وجہ بھی یہ تھی کیونکہ انہیں تو یہ یقین دلایا گیا تھا کہ آپ کی حکومت آنے والی ہے، اور پیپل پارٹی کو چونکہ زرداری، میں نے آپ کو پہلے کہا کہ کچی گولیاں نہیں کھیلتے، پیپل پارٹی کو اتنا تو علم ہے کہ وہ ملک گیر کامیابی حاصل نہیں کر سکتے۔ انہوں نے سندھ پر اکتفا کیا، سندھ پر فوکس کیا، نتیجہ یہ نکلا کہ جب یہ بات باہر نکلی تو مولانا اس بات پر ناراض ہوئے، ناراضگی کا اظہار بھی کیا۔ اب جب سن 2024 کے انتخابات ہوئے تو اس سے پہلے یہ ہوا کہ جب حکومت ختم ہوئی پی ڈی ایم کی تو مولانا کے ساتھ مسلم لیگ نون اور ساتھ ساتھ جو پاکستان پیپل پارٹی ہے اس کا وہ رویہ نہ رہا کہ جس طرح پی ڈی ایم کی حکومت کے دوران وہ ان کا احترام کرتے تھے، یا جب مولانا تحریک چلاتے تھے پی ٹی آئی کے خلاف ڈٹ کر وہ میدان میں کھڑے رہے تو یہ لوگ تو مولانا کو تھپکی دیتے تھے، لیکن جب ان کا کام نکلا تو انہوں نے آنکھیں بھی پھیر لی، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ خود ان کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو ہے تعلقات اچھے ہوئے، لیکن مولانا کو انہوں نے اس ٹرین سے ہی میرا خیال ہے اتار دیا، اور اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ جو پی ڈی ایم حکومت کی ناکامی تھی، چونکہ پی ڈی ایم کے وزیر اعظم جو تھے وہ شہباز شریف تھے، لیکن پی ڈی ایم کے سربراہ اب بھی مولانا فضل الرحمان ہیں، اس وقت بھی مولانا فضل الرحمان تھے۔ نتیجہ کیا نکلا کہ پی ڈی ایم کی ناکامی، پی ڈی ایم حکومت کی ناکامی، میاں شہباز شریف حکومت کی بدترین ناکامی، مہنگائی میں دگنا اضافہ، بے روزگاری میں دگنا اضافہ، اور ٹیکسز اور تیسری چیزیں، بجلی مہنگی، گیس مہنگی، ساری چیزیں، سارا خمیازہ اگر ان پر پڑا تو انہوں نے تو کسی حد تک، ان کے پاس امیدوار بھی تگڑے ہوتے ہیں، سرمایہ کار بھی ہوتے ہیں، سرمایہ دار بھی ہوتے ہیں، تو مولانا کو تو یہ سارے سہولتیں بھی حاصل نہیں تھی، امیدوار بھی ہر جگہ انہیں اس طرح کے مضبوط نہیں ملے تھے۔ تو نتیجہ کیا نکلا کہ پی ڈی ایم حکومت کی ناکامیوں کا سارا ملبہ مولانا فضل الرحمان کے سر گرا، اور ان کی وہ جماعت کہ جس کے بارے میں یہ کہا جا رہا تھا کہ شاید خیبر پختونخوا میں اس بار حکومت بنا لے، تو وہ گنتی کی چند نشستیں ہی حاصل کر سکی۔ تو آپ دیکھ لیں کہ اس وقت جو سچویشن ہے اس پی ڈی ایم حکومت کا فائدہ کس نے اٹھایا؟
اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اچھے روابط کا فائدہ کس نے اٹھایا؟ میاں شہباز شریف نے اٹھایا۔ پنجاب میں ان کی حکومت بننے جا رہی ہے، مرکز میں وہ وزیر اعظم بننے جا رہے ہیں۔ اب یہ کٹ پتلی وزیر اعظم ہوں گے یا کمزور وزیر اعظم ہوں گے، صاف نظر آ رہا ہے کہ مولانا جس کی مخالفت کریں گے تو یقیناً اس کو حکومت چلانا اس کے لیے خاصا مشکل ہوگا۔ پنجاب میں نون کو میں نے پہلے آپ کو کہا کہ سندھ میں پاکستان پیپل پارٹی کو اقتدار مل گیا، بلوچستان میں وہ حکومت بنانے کی پوزیشن میں ہیں۔ خیبر پختونخوا مولانا فضل الرحمان، میں پھر کہہ رہا ہوں پی ڈی ایم کے سربراہ، ان کے لیے کہیں بھی کچھ نہیں ہے۔ خیبر پختونخوا میں بھی وہ باہر ہو گئے ہیں، مرکز سے بھی خود انہوں نے اپوزیشن میں جانے کا اعلان کر دیا ہے، تحریک بھی وہ چلانے والے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ مولانا نے صرف اس الیکشن میں شکست پر اپوزیشن میں بیٹھنے کا اعلان نہیں کیا، صرف ان انتخابات کو تسلیم کرنے سے انکار نہیں کیا، صرف دھاندلی کے جو الزامات ہیں وہ انہوں نے نہیں لگائے، صرف دھاندلی کے خلاف احتجاجی تحریک کا اعلان انہوں نے نہیں کیا، بلکہ اس کے پیچھے یہ ساری پس پردہ کہانی ہے، یہ ساری وجوہات ہیں کہ جس نے مولانا کی جماعت کو، مرکزی جماعت کو، جو پاکستان میں جہاں ہر علاقے میں، ہر صوبے میں جس کے اچھے خاصے ووٹ موجود ہیں، جس کا اچھا خاصا اثر رسوخ موجود ہے، تو اسے بالکل جو ہے مرکز کی سیاست سے بھی، وفاق کی اور صوبوں کی سیاست سے بھی بالکل آؤٹ کر دیا ہے۔ تو یقیناً اس کی وجہ پی ڈی ایم کی 16 ماہ کی والی حکومت ہے، جس کا سارا نقصان مولانا نے اٹھایا اور سارا فائدہ آصف علی زرداری، ایم کیو ایم اور مسلم لیگ نے اٹھایا۔ یہ وجہ ہے۔ اور اس پریس کانفرنس میں مولانا نے جو اہم بات کی کہ جی پی ٹی آئی کے ساتھ ہمارا جو ہے وہ جسموں کا اختلاف نہیں ہے بلکہ ذہنی اختلاف ہے، وہ بھی دور ہو جائے گا۔ یعنی انہوں نے پی ٹی آئی کی جانب کم از کم ایک پتہ پھینک دیا ہے، لیکن ان کے درمیان جو ہے وہ اتحاد ہو نہیں سکتا، یہ ایک پلیٹ فارم پر چل نہیں سکتے۔ اس کی بھی ایک وجہ ہے، بڑی وجہ تو یہی ہے کہ مولانا جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے، لیکن مولانا جہاں دھاندلی کا واویلا کر رہے ہیں وہ خیبر پختونخوا ہے، اور خیبر پختونخوا میں مولانا سے پی ٹی آئی جیتی ہے، تو یہ اگر دھاندلی کے خلاف احتجاج کریں گے، ایک پلیٹ فارم پر اگر یہ آنا بھی چاہیں گے تو نہیں آئیں گے، کیونکہ مولانا کا احتجاج جو ہے، مولانا جو ہے وہ تو یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی سیٹیں لے کر پی ٹی آئی کو دی گئی ہیں۔ تو یہ جو معاملہ ہے اس پر میرا خیال ہے ان کے درمیان اتحاد کم از کم نہیں ہو سکتا، لیکن جو بدترین اختلاف ہے، شدید ترین اختلاف ہے، اس میں کم از کم کمی آ سکتی ہے، برف پگھل سکتی ہے، اور یہ نہیں ہو سکتا کہ جی جو ان کے درمیان جو سیاسی اختلاف ہے، جو ذاتی اناج کی حد تک چلا گیا ہے، شاید آنے والے دنوں میں ہم یہ دیکھیں کہ اس میں کمی آئے، اور اگر اس میں کمی آ گئی تو یہ مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپل پارٹی کے لیے کوئی نیک شگون نہیں ہوگا۔ مولانا کو انہوں نے جس طرح استعمال کرنا تھا استعمال کر لیا ہے۔ لگتا ہے کہ اب مولانا نے بھی یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ یہ مچھلی جو ہے یہ پانی کے بغیر بھی زندہ رہ سکتی ہے، اور پانی کے بغیر مولانا کا یہ خیال ہے کہ وہ ان کو زندہ رہنا سکھا دیں گے، اپنے طریقے سے ان کو بتا دیں گے کہ آپ میرے بغیر حکومت کر بھی نہیں سکتے، چلا بھی نہیں سکتے۔ مولانا اگر میدان میں آئیں گے تو یقیناً شہباز شریف حکومت جس کے ساتھ صرف پیپل پارٹی، وہ بھی شریکی اقتدار نہیں ہوگی بلکہ ان کی حمایت کرے گی۔ ایم کیو ایم یقیناً وزارتیں لیں گی، کیونکہ ان کے پاس تو کھونے کو کچھ نہیں ہے، اگر انہیں کچھ بھی ملتا ہے تو وہ اس پر اکتفا کریں گے۔ ایسے مشکل حالات میں کہ جب پاکستان جو ہے بدترین معاشی صورتحال سے دوچار ہے، تو اس میں اگر مولانا فضل الرحمان بھی مخالفت کریں گے، ڈے ون سے کریں گے، اس حکومت کی مخالفت کریں گے، انتخابات پر سوالات اٹھائیں گے، انتخابات پر سوالات تو 10 اور جماعتوں نے بھی اٹھائے ہیں، اور یہ تحریک اگر اٹھے گی تو شہباز شریف کے لیے حکومت چلانا اگر ناممکن نہیں تو مشکل ضرور ہوگا۔ دوسری طرف شہباز شریف کے لیے جو بری خبریں ہیں وہ یہ ہے کہ حکومت جو ہے اس نے شہباز شریف جب حلف اٹھائیں گے تو آئی ایم ایف سے مزید 6 ارب ڈالر کا قرضہ انہیں درکار ہے، اور جس کے لیے کہا جا رہا ہے کہ گیس کم از کم 67% مہنگی کرنی پڑے گی، بجلی مہنگی کرنی پڑے گی، اور ساتھ ساتھ پیٹرولیم مصنوعات مہنگی کرنی پڑے گی، لوگوں پر مزید ٹیکسز لگانے پڑیں گے،
اس سے مہنگائی کا ایک نیا طوفان آئے گا۔ اور مولانا نے شہباز شریف کو تو نہیں بلایا، لیکن نواز شریف کو کم از کم انہوں نے کہا ہے کہ وہ آئیں اور میرے ساتھ اپوزیشن میں بیٹھے۔ اور یقیناً اس وقت جو حالات ہیں تو پنجاب میں تو نون لی کی حکومت بنے گی، زرداری کی پارٹی ویسے بھی برسر اقتدار ہونی ہے، انہیں تو کسی کی حمایت کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ تو مین مسئلہ جو ہے اب وفاق میں، اب کیا شہباز شریف جو ہیں وہ جو مسلم لیگ کی رہی صحیح ساکھ ہے، ایسے حالات میں وہ برقرار رکھ پائیں گے، یا یہ اقتدار حاصل کر کے مسلم لیگ نون، میاں نواز شریف کی مسلم لیگ نون، میں کہوں گا کہ میاں نواز شریف کی مسلم لیگ نون کو جتنا نقصان شہباز شریف نے پہنچایا ہے، شاید اتنا نقصان نہ پاکستان تحریک انصاف نے پہنچایا ہے، نہ پاکستان پیپل پارٹی نے پہنچایا ہے۔ وزیر اعظم بننے کا شوق تھا شہباز شریف کو، اور بڑے ٹیکنیکل طریقے سے، بڑی مہارت سے زرداری نے انہیں آگے کیا۔ جو پی ڈی ایم کی حکومت بنی تھی عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کے نتیجے میں، تو اس میں شہباز شریف کو آگے کیا۔ سارے فائدے، سارا ثواب آصف علی زرداری نے کمایا، سارے گناہ جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان اور شہباز شریف کے سر پڑے، جس کا خمیازہ وہ آج تک بھگت رہے ہیں۔ اور اب بھی گیم جو ہے وہ زرداری کھیل رہے ہیں۔ اس میں مزید کتنا نقصان ہو سکتا ہے، کیونکہ معاشی جو ابتر صورتحال ہے، اگر یہ ٹھیک نہیں ہوگی تو اس کا سارا ملبہ جو ہے وہ صرف مسلم لیگ نون اور شہباز شریف کے سر پر پڑے گا، کیونکہ ان کا دعویٰ ہے کہ وہ ریاست بچانے کے لیے یہ کر رہے ہیں۔ تو دیکھتے ہیں کہ ریاست کو کتنا فائدہ دیتے ہیں اور اپنی جماعت کو کتنا فائدہ دیتے ہیں، یہ آنے والا وقت بتائے گا۔ اور آخر میں آپ کے ساتھ یہ بھی شیئر کریں گے کہ علی امین گنڈا پور کی گرفتاری کا حکم دیا ہے، جو الیکشن کمیشن آزاد کشمیر ہے ان کے خلاف یہ کیس ہے کہ جی انہوں نے سن 2021 کے جو آزاد کشمیر کے انتخابات تھے اس میں ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزیاں کی تھی، اور ڈی اے خان کو یہ مراسلہ مل گیا ہے کہ جی علی امین گنڈا پور کو گرفتار کر کے الیکشن کمیشن کے سامنے پیش کیا جائے۔ یہ تو علی امین گنڈا پور کے حوالے سے خبر تھی، لیکن مولانا فضل الرحمان کی ناراضگی، مولانا فضل الرحمان کی اپوزیشن میں بیٹھنے کی ساری پس پردہ جو کہانی تھی وہ ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی، وہ ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ اس وقت تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔